تمہارا بیٹا ہو یا نہ ہو تم نے میری بندی کی سنت پر عمل کرنا ہے. اگر سنت پر عمل نہ کرو گے، نہ دوڑو گے، نہ صحیح کرو گے تو تمہارا حج کامل نہیں ہوگا. معلوم یہ ہوا کہ حج جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے بندیوں کی سنت جو ہے نا اس پر عمل کرنے کا نام ہے. ابراہیم علیہ السلام کنکر مارتے تھے، آج بھی حکم ہے جاؤ جمروں پر جا کر کنکر مارو. اب ان کو تو شیطان نظر آیا، شیطان نے تو رکاوٹ کی تو انہوں نے کنکر مارے. ہمیں تو کوئی شیطان نظر نہیں آتا، ہم سامنے ایک دیوار ہے ہم اس کو کنکر مار رہے ہیں. جبرے بھرے ہوئے ہم ان کو کنکر مارے. ہم کیوں کنکر مار رہے ہیں؟ تو کیوں کنکر مار رہے ہیں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. شیطان نظر آتا ہے یا نہیں نظر آتا، دشمن نظر آتا ہے یا نہیں آتا، کنکر مارے جاؤ مارے جاؤ مارے جاؤ. اللہ تعالیٰ کے نبی پر سنت پر عمل کر کیے جاؤ. جب شیطان کو آپ نے 3 جگہ پر کنکر مارے وہ نامراد ہو گیا. اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، بتا تیرا کیا ارادہ ہے. اگر ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو بتائے بغیر ان کو گرا کے حلق پر چھری چلا دیتے تو پھر یہ ہوتا کہ اسماعیل علیہ السلام سے تو پوچھے ہی نہیں گیا، ان کو تو اس کام کے اندر شامل ہی نہیں کیا گیا. لہذا پوچھا تو انہوں نے یہ کہا ستاجدون انشاءاللہ من الصابرین. تو ابراہیم علیہ السلام کی آگے عرض کیا باجان کے آگے حضور اگر اللہ نے چاہا آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. فلما سلما وتلہ للجبین، جب دونوں نے فرمانبرداری کی تو باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل نیچے لٹا دیا. تو اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی حضور آپ یوں کریں کہ آپ میرے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیں. آپ میرے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیں. جب آپ مجھے ذبح کر رہے ہوں گے ممکن ہے کہ میں انسان ہوں، میں تڑپوں گا، میرے ہاتھ پاؤں ہلیں گے تو ممکن ہے کہ آپ کے اس کام کے اندر کوئی رکاوٹ پیدا ہو. آپ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں. جب باندھ دیا آپ کے ہاتھ پاؤں کو تو پھر انہوں نے درخواست یہ حضور اب میری درخواست یہ ہے آپ میرے ہاتھ پاؤں کو کھول دیں. فرمایا کیوں؟ عرض کی حضور پہلے میں نے اس لیے کہا کہ باندھ دیں تاکہ آپ مجھے ذبح کریں میں نہ تڑپوں. اب مجھے اس لیے خیال آیا ہے کہ ممکن ہے کچھ لوگ یہ کہیں یہ کیا قربانی ہے، ہاتھ پاؤں کو باندھ دیا اور بچے کو باندھ کے ہاتھ پاؤں کو باندھ کے ذبح کر دیا تو میرے ہاتھ پاؤں کو کھول دیں، میں تڑپوں گا نہ ہلوں گا. گلا کر دے گا مگر میں ہلوں گا نہیں، تڑپوں گا نہیں. آپ اس بات کا فکر نہ کریں. سبحان فلما سلما وتلہ للجبین، جب دونوں نے فرمانبرداری کی. اسلما تسنیہ کا صیغہ ہے، نہ فقط یہ کہ باپ نے فرمانبرداری کی، نہ فقط یہ کہ بیٹے نے فرمانبرداری کی. فلما سلما، جب دونوں نے فرمانبرداری کی، دونوں نے اللہ کے حضور اپنا سر جھکا دیا. یا اللہ ہم تیرے فرمانبردار ہیں، جو تیرا حکم ہے ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہے. دونوں نے فرمانبرداری. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، باپ نے بیٹے کو پیشانے کے بل نیچے لٹا دیا. ہاتھ میں چھری ہے اور آپ چھری برابر طور پر چلے جا رہے ہیں مگر گلا کوئی نہیں کٹ رہا. گلا کوئی نہیں کٹ رہا. آپ یہ سوچتے ہیں کہ کیا وجہ ہے اتنی دیر ہو گئی ہے، میرے بیٹے کا گلا تو نرم و نازک ہے، کٹ جانا چاہیے، یہ ثابت ہے سلامت ہے، کوئی نہیں گلا کوئی نہیں کٹ رہا. تو مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے غصے کے ساتھ اس چھری کو آپ نے ایسے نیچے دے مارا تو وہاں پر جس پر چھری جا کر لگی وہ چٹان تھی، جس چٹان پر چھری جا کر لگی وہ چٹان ٹکڑے ہو گئی، وہ کٹ گئی. آپ نے چھری کو مخاطب ہو کے کہا کہ میرے بیٹے کے گلے کو تو نہیں کاٹتی اور چھری اس چٹان کو تو نے کاٹ دیا ہے. تو چھری کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویا ہی عطا فرمائی. اس نے کہا حضور آپ حکم فرماتے ہیں میرے بیٹے کے گلے کو حلق کو کاٹ، خدا کی طرف سے حکم ہوتا ہے نہ کاٹ، اور خدا کا حکم مانو کہ تمہارا حکم مانو. لہذا ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ چھری کو لے کر اپنے بیٹے کے حلق پر جب رکھا تو دوبارہ چھری چلائی تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو دروازے کھول دیے. فرشتے کہتے تھے کہ ابراہیم اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہیں، 86 سال کی عمر میں بیٹا میرا ہے، بیٹے سے محبت کرتے ہیں، اولاد سے محبت کرتے ہیں. رب تعالیٰ نے یہ منظر دکھانے کے لیے، یہ نقشہ دکھانے کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے. فرشتوں کو فرمایا کہ دیکھو اب میرے ابراہیم کی طرف، دیکھو اب میرے
میرے نبی کی طرف کہ میرا نبی مجھ سے محبت کرتا ہے بیٹے سے محبت کرتا ہے. اگر بیٹے سے محبت کرتا ہوتا تو بیٹے کو سنبھال کے رکھتا, گلے کے ساتھ لگا کے رکھتا اور اس حکم پر عمل نہ کرتا, کوئی ہیلے بہانے اختیار کر لیتا. مگر نہیں, دیکھو کہ میرا نبی, میرا خلیل میرے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے بیٹے کی قربانی دے رہا ہے. اب دیکھو فرشتے اشش کر اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا, جبرائیل جاؤ جنت سے مینڈا لے کر جاؤ اور جا کر اسماعیل کو ہٹا کے اس کی جگہ پر یہ مینڈا لٹا دو. جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تو اس مینڈے کو لٹا دیا, اسماعیل علیہ السلام کو سائڈ پر کر دیا. وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ, ہم نے ندا دیا ابراہیم, قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا, بے شک ایسے ہی ہم جزا عطا فرماتے ہیں نیکوکاروں کو. ان ھذا لہو البلاء المبین, بے شک یہ بہت بڑی آزمائش ہے, ظاہر ہے بہت بڑی آزمائش. بیٹے کی قربانی کون دیتا ہے؟ بیٹے کے حلق پر چھری کون رکھتا ہے؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, اور ہم نے بڑا ذبیحہ دے کر بیٹے کی جان کو, اس کے بیٹے کی جان کو بچایا. اس ذبیحہ یعنی اس مینڈا کو جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ محسوس کیا گلا کٹ گیا ہے, خدا کا شکر ادا کیا کہ بیٹے کا گلا کٹ گیا تو قربانی منظور ہو گئی. خدا کا شکر ادا کیا اور آنکھوں سے پٹی اتاری تو دیکھا اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے مسکرا رہے ہیں اور نیچے دمبا پڑا ہے, وہ ذبح ہو گیا ہے. اسماعیل علیہ السلام تو مسکرا رہے. اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو رب نے بچا بھی لیا اور ان کو ذبیح اللہ کا لقب عطا فرما بھی دیا. اس لیے کہ رب کو منظور یہ تھا کہ اسماعیل کی قربانی, اگر اسماعیل علیہ السلام قربان ہو جاتے تو اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے تھے. رب کو منظور یہ تھا کہ اسماعیل کی قربانی ہو بھی جائے, منظور بھی ہو جائے اور ان کی جان بھی بچ جائے. ان کی جگہ پر مینڈے کو ذبح کروا دیا گیا اور اسماعیل علیہ السلام کی جان کو بچا لیا گیا اور ان کو ذبیح اللہ کا لقب بھی عطا فرما دیا. ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب ہے. اور ذبح عظیم فرمایا, کیوں؟ نسبت کے لحاظ سے. مینڈا ہی ہے نا, وہ بہت بڑی بلا تو نہیں تھی. مینڈے سے مراد ہے دمبا دبئی سائز کا تھا نا, وہ بہت بڑی بلا تو نہیں تھی جس کو رب نے فرمایا ذبح عظیم, مگر اس کی نسبت ہو گئی اسماعیل علیہ السلام کی طرف. نسبت کی بڑی چیز ہوتی ہے. دیکھو یہ قرآن پاک ہے, یہ گتا ہے, سیم اسی فیکٹری کا گتا تیار ہوا ہوگا, نہ جانے منوں کے حساب سے کتنا تیار ہوا ہوگا. ایسی کتابوں پر لگا ہوگا جو عام دنیاوی کتب ہوں گی. گتا کتاب پر لگا ہے, کتاب پڑھی ہے پھینک دی ہے, ردی ایک ٹوکری میں کتابیں پڑھی ہے. لیکن یہ گتا جب اس قرآن کے ساتھ لگ گیا, جب اس کو آپ کھولیں گے, جب آپ اس قرآن کو آپ اٹھائیں گے, آپ قرآن پاک بعد میں کھولیں گے یا چومیں گے, پہلے آپ اس کو یہاں سے آپ بوسا لیں گے, پہلے آپ اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگائیں گتے کو, اس کے بعد آپ اس کو چومیں گے, گتے کو چومیں گے. اس گتے کو آپ کیوں چوم رہے ہیں, کیوں اس کا احترام کر رہے ہیں, کیوں اس کا بوسا لے رہے ہیں؟ کہ اس کی نسبت ہوگی قرآن پاک کی طرف. یہ نسبت کی بڑی چیز ہوتی ہے. جس کسی بندے کی اللہ والوں کی طرف نسبت ہو جائے, اللہ کے نبیوں کی طرف نسبت ہو جائے, اللہ کے ولیوں کی طرف نسبت ہو جائے, اس کی عظمت بن جاتی ہے. وفدیناہ بذبح عظیم, اس کو ذبح عظیم اللہ تعالی نے فرمایا. دروشی بابا صلی اللہ علیہ